السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، یہ سورۃ الکہف کی تفسیر چل رہی ہے اور اس میں دجال کا تذکرہ ہوا۔ اس سے پہلے کی جو دو کلپ تھیں اس میں دجال کا تذکرہ ہوا اور اسی سے متعلق ابھی کچھ باتیں اور ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کو بھی بیان کیا گیا ہے اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں ان کا شمار کیا گیا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ یاجوج ماجوج قوم کون ہیں؟ یہ ایک قوم ہے، بہت بڑی ان کی تعداد ہے اور بہت بڑی تعداد میں یہ ہیں، یہ قوم ہے۔ ذوالقرنین کا جو واقعہ سورہ کہف کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے اور ابھی اس کے آگے کی تفصیلات آئیں گے انشاءاللہ، اس کی آیات میں ہم اس کو بیان کریں گے کہ لوگوں نے درخواست کی تھی کہ آپ ایک جو ہے یہاں پر دیوار بنا دیجئے تاکہ یاجوج ماجوج ہم کو ستا نہ سکیں، پریشان نہ کر سکیں۔ تو یاجوج اور ماجوج کا نکلنا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی یہ اولاد میں سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی، حام، سام اور یافس، یہ تین اولادیں وہ تھیں جو باقی بچی تھیں، اور اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے انہی کی جو ذریت ہے، وہ نوح کی جو ذریت ہے، اس کو ہم نے باقی رکھا۔ تو یاجوج اور ماجوج یہ بہت بڑی تعداد میں ہیں اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا، اے آدم اٹھ اور اپنی اولاد میں سے جو جہنمی ہیں انہیں کھڑا کر۔ یہ اور بھی طویل روایت ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو کہ تم میں سے کوئی ایک ہوگا اور یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ الحج، حدیث نمبر 4741۔ تو اس سے بات پتہ چلی کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ اچھا، اب آپ یہ سمجھ لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، یعنی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب قیامت آنا چاہتی، کیونکہ اللہ نے اپنے آخری رسول کو بھیج دیا اور اپنی آخری شریعت اتار دی۔ آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اس طرح سے آیا ہوں، قیامت ان دو انگلیوں کے بالکل پاس پاس ہے، جیسے کہ شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی جو ہوتی ہے پاس پاس ملی ہوئی ہوتی ہے، اسی طریقے سے قیامت ملی ہوئی ہے۔ اب ایک آپ روایت دیکھیے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرائے ہوئے تشریف لائے، آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، افسوس ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار اس قدر کھل گئی ہے، اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور ساتھ کی انگلی سے حلقہ بنا کے دکھایا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الانبیاء باب قصۃ یاجوج اور ماجوج، اور صحیح مسلم میں ہے کتاب الفتن میں بھی، اور بھی احادیث کی مسند احمد میں اور بھی دیگر جگہ پر یہ موجود ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو وہ جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی، یہ یاجوج اور ماجوج اس کو چاٹتے رہتے ہیں، اس کو توڑتے رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بند کھل جائے گا، قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب وہ بند کھل جائے گا تو پھر من کل حدب ینسلون، وہ ہر طرف سے نکل پڑیں گے، بالکل چاروں طرف سے نکل پڑیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک اس کے اندر سوراخ ہو چکا ہے، یعنی اب قیامت بالکل آنے کے بالکل قریب ہے، ایک جو سوراخ تھا وہ سوراخ جو ہے وہ ہو چکا ہے اس کے اندر۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس سلسلے میں ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب لوٹ چلو، باقی کل کھودیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی مضبوط کر دیتا ہے، یعنی ادھر وہ گئے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی کر دیا جیسے وہ پہلے تھی۔
یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھودیں گے، اور جب کھودتے کھودتے قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں تو اس وقت ان کا سردار کہے گا اب لوٹ چلو انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے۔ چنانچہ اس دن وہ جب لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حالت پر رہے گی جس حالت پر وہ اسے چھوڑ گئے تھے، پھر وہ صبح آ کر اسے اور کھودیں گے اور اسے کھود کر باہر نکلیں گے اور سارا پانی پی کر ختم کر دیں گے، اور وہ لوگ اس وقت بھاگ کر اپنے قلعوں میں محصور ہو جائیں گے، اور یہ لوگ زمین پر پھیل کر آسمان کی جانب اپنے تیر ماریں گے تو ان کے تیر خون میں لت پت ان کے پاس لوٹیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی ہم غالب ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کی گدیوں یعنی ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا جو انہیں مار ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے ہوں گے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 4080 4080 4080، یہ اس کی روایت ہے۔ اچھا، اس کے سب سے بڑی روایت جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے وہ نواس ابن سمعان کی ہے، اور یہ روایت جو ہے بخاری، مسلم اور بھی کئی جگہ پر یہ تفصیل کے ساتھ میں آئی ہے۔ بخاری میں نہیں ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الفتن کی حدیث نمبر 2937، اور سنن نبی داؤد میں ہے، اور سنن ابن ماجہ میں ہے، اور مسند احمد میں ہے، اور یہ روایتیں بالکل صحیح روایات ہیں، بالکل صحیح روایات۔ یہ تفصیلی روایت ہے، ہم اس کو تھوڑا پڑھتے ہیں آپ کے سامنے۔ حضرت نواس ابن سمعان کلابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا تو آپ نے اس کی حقارت اور اس کے فتنے کی سنگینی بیان کرتے ہوئے آپ نے اپنی گفتگو کو بلند اور پست کیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ شاید وہ مدینے کی کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آ گئے، جب بعد میں پھر آپ کے پاس گئے تو آپ نے ہم پر دجال کا خوف کا اثر جان لیا اور فرمایا کیا معاملہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے صبح دجال کا ذکر کرتے ہوئے اس کی سنگینی جو آپ نے بیان کی، آواز کو بلند اور پست کیا، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ وہ یہی مدینے کے کھجوروں کے درمیان میں ہے۔ آپ نے فرمایا دجال کے علاوہ دوسری چیزوں سے میں تم پر زیادہ ڈرتا ہوں، اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ موجود ہوں تو میں تمہاری جگہ خود اس سے نپٹ لوں گا، اور اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ موجود نہ رہوں تو ہر آدمی خود اپنے نفس کا دفاع کرے گا، اور اللہ ہر مومن پر میرا جانشین ہے۔ اچھا، دجال گھنگرالے بالوں والا جوان ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، تو میں ان میں سے اسے عبد العزیٰ ابن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ پس تم میں سے جو شخص اسے پالے اسے چاہیے کہ وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول روئے زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا 40 دن، ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول بتائیے وہ ایک دن جو ایک سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول زمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس بارش کی طرح کہ جس کے پیچھے ہوا لگتی ہے اور بارش کو نہایت تیزی سے پورے علاقے میں پھیلا دیتی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس کو جھٹلائیں گے اور اس کی بات رد کر دیں گے، لہٰذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، مگر اس کے پیچھے پیچھے ان انکار کرنے والوں کے مال بھی چلے جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا اور اس کی دعوت کو قبول کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے، تب وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا۔ وہ زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جانور جب شام کو چراگاہ سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے، ان کی کوکھیں کشادہ ہوں گی اور ان کے تھن کامل طور پر دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر وہ کسی ویران جگہ میں آئے گا اور اس سے کہے گا اپنے خزانے نکال، پھر وہاں سے واپس ہوگا تو زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور اور مکمل جوان کو بلائے گا اور تلوار سے مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اسے بلائے گا اور وہ روشن چہرے کے ساتھ ہنستا
ہوا جائے گا۔ پس دجال اس حالت میں ہوگا کہ اس دوران عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا، اور جب اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی۔ ان کی سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کی بھاپ ان کی نگاہ تک، جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہاں تک وہ پہنچے گی۔ وہ دجال کو ڈھونڈ لیں گے یہاں تک کہ اسے مقام لد کے قریب پالیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا عیسیٰ علیہ السلام ٹھہریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس وحی بھیجے گا کہ میرے بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے کچھ ایسے بندے اتارے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، اور وہ ویسے ہی ہوں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، من کل حدب ینسلون، ہر بلندی کی جگہ سے وہ پھیل پڑیں گے۔ ان کا پہلا گروہ شام کی بحیرہ طبریہ نامی جھیل کے پاس سے جب گزرے گا تو اس کا تمام پانی پی جائے گا۔ پھر اس میں سے انہی کا دوسرا گروہ گزرے گا تو وہ کہے گا اس میں شاید کبھی پانی تھا ہی نہیں، اس میں پانی کبھی تھا ہی نہیں۔ پھر وہ لوگ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ جبل بیت المقدس تک پہنچیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ وہ لوگ آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو خون سے سرخ کر کے ان کے پاس واپس کر دے گا۔ اس عرصے میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ان کے ساتھی گھرے رہیں گے، یہاں تک کہ شدید قحط سالی کی وجہ سے اس وقت بیل کے ایک سری یعنی اس کا ایک سر ان کے لیے 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگا، یعنی چیزیں اس قدر مہنگی ہوں گی، مہنگائی بڑھ چکی ہوگی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ سب دفعتاً ایک جان کی طرح مر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے اتریں گے تو ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی جو ان کی لاشوں کی گندگی، سخت بدبو اور خون سے بھری ہوئی نہ ہو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایسے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔ وہ لاشوں کو اٹھا کر گڈھوں میں پھینک دیں گے، مسلمان ان کے کمان اور تیر اور ترکش سے 7 سال تک ایندھن جلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایسی بارش برسائے گا جس سے کوئی کچا اور پکا گھر روک نہیں پائے گا۔ یہ بارش زمین کو دھل دے گی، صاف کر دے گی اور اسے آئینے کی طرح صاف و شفاف کر دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل نکال اور اپنی برکت واپس لا، چنانچہ اس وقت ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، اس کے چھلکے سے یہ جماعت سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت، ایک دودھ دینے والی اونٹنی اس کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک بکری لوگوں میں ایک گھرانے کو کافی ہوگی۔ لوگ اسی حالوں میں کئی سالوں تک رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو سارے مومنین کی روحوں کو قبض کر لے گی، اور باقی جو لوگ بچیں گے وہ گدھوں کی طرح کھلے عام زنا کریں گے، اور پھر انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ روایت جو صحیح مسلم کی آپ کے سامنے پیش کی گئی، سنن نبی داؤد میں بھی اور سنن ابن ماجہ میں بھی، مسند احمد میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یاجوج ماجوج کا کچھ بیان تھا، انشاءاللہ باقی آیات کے ضمن میں بہت ساری تفصیلات آئیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔